تعریف سن لی ہے. آپ نے جو اللہ کی تعریف کی، اللہ نے کیا کر لی؟ سن لی. اور پھر وہ بندہ کہ جو اپنے اللہ کی تعریف کو اپنا معمول بناتا ہے، وہ اللہ سے جو کچھ بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی سنتا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی، جس کی سن لی اللہ نے اس کی، جس نے اس کی تعریف کی تو اللہ اس کی سنتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے. تو یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کو میری اور آپ کی تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں اور آپ تعریف کریں یا نہ کریں، نہ تو اللہ کی ذات میں کوئی اضافہ ہونا ہے اور نہ تو اللہ کی تعالیٰ کی ذات میں کوئی کمی ہونی ہے. دراصل جب ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا سارا اجر وہ ہمیں ملتا ہے. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کا سارا اجر، اس کا سارا کریڈٹ بھی ہم خود ہی دے رہے ہیں. تو یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. اس لیے جب بھی کہیں نا سمع اللہ لمن حمدہ تو بھرپور تصور کے ساتھ کہیں. آپ ترجمہ کیجئے، سمع اللہ، سن لیا اللہ نے، لمن، جس نے، حمدہ، تعریف کی اس کی. سمع اللہ لمن حمدہ، تک ترجمہ کیجئے، سمع اللہ لمن حمدہ. اور پھر ساتھ سکھا دیا ربنا لک الحمد بھی ٹھیک ہے اور ربنا ولک الحمد، دونوں الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اے ہمارے رب اور تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف. ربنا کیا معنی ہو گیا؟ پڑھ لیے پیچھے تو اشاروں کے ساتھ مجھے اس کا بتائیے اشارہ کیسے ہوگا ربنا کا؟ اے ہمارے رب، یعنی اے ہم سب کی پرورش کرنے والے، اے ہم سب کی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے والے. ولکا، وا کا کیا معنی ہے؟ اور لا کا کیا معنی پڑا ہے؟ لیے. لا کا معنی لیے اور کا کیا معنی ہو گیا؟ تیرے. یہ تینوں الفاظ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. یعنی تو اکیلا ہی اس چیز کا مستحق ہے. کس چیز کا؟ تعریف. الحمد، حمد کے دونوں معنی پڑھے آپ نے، تمام تعریفیں اور شکر. یعنی اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف اور تیرے ہی لیے ہے تمام تر شکر. تو ربنا کہتے ہوئے اس کے معنی کو ذہن میں رکھیے تو خود بخود دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلے. دیکھیں نا، اے ہمارے رب جب کہتے ہیں تو ہماری تمام تر ضروریات کو پورا کرنے والا. کون سی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پورا کرتا ہے؟ اور دیکھ بھال کے ساتھ دیکھ بھال کر رہے ہیں، ہماری پرورش کر رہے ہیں اور ہر چیز کا انتظام کر رہے ہیں. جب آپ اس کو بھرپور تصور کے ساتھ ربنا کو ہی پڑھیں گے تو الحمد خود بخود دل سے نکلے گی. اللہ تعالیٰ کی تعریف کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں، الحمدللہ. تو نے مجھے ہاتھ سلامت دیے ہیں، تو مجھے وہ سب کھلا رہا ہے جو مجھے چاہیے، جس کی مجھے طلب ہوتی ہے. اور پھر حمد یہی کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف. اور پھر ایک تو گئی تعریف اور دوسرا کہ پورے دل سے جو ہے کبھی بھی شکر کے جذبات سے بھرپور اور کبھی تعریف کے جذبات کے ساتھ. حمد یعنی کبھی شکر کے جذبات اور کبھی تعریف. اس کا ایک معنی حمد تعریف ہے اور ایک معنی شکر ہے. تو دونوں تصور اور دونوں طرح کے احساس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کریں. جب بھی ہم رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد تو اس وقت دھیان کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی تعریف ہونی چاہیے اور تمام طرح کا شکر ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے. آپ ترجمہ کر لیں ربنا، اے ہمارے رب. پر بتائیے ربنا، بہت ہی اپنائیت کے ساتھ یہ کلمات کہیے، ربنا اے ہمارے رب، ولک تیرے ہی لیے ہے اور تیرے ہی لیے ہے یا صرف تیرے ہی لیے ہے، الحمد ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، ہر قسم کی تعریف. اس کے بعد پھر ہم سجدے کی تسبیحات کو پڑھیں گے. سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے. سبحان پھر وہی دہرایا جا رہا ہے، پاک ہے اور ربی میرا ہے. الاعلی سب سے بلند، جیسے ہوتا ہے نا کبیر بڑا اور اکبر زیادہ بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، سب سے زیادہ. علی جن بلند اونچا، اعلی اور اعلی سب سے زیادہ بلند. تو یہاں پہ کیا استعمال ہوا ہے؟ الاعلی، خاص الف لام لگا ہے نا، خاص اور اعلی سب سے زیادہ بلند. پاک ہے میرا رب جو سب سے زیادہ بلند ہے. سجدے کی حالت میں انسان کی مکمل سپردگی ہوتی ہے اور جب بھی ہم سجدے میں جائیں تو اس میں بھی ہم 4 باتوں کو تصور میں رکھیے. پہلے 3 تو ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی پاکی، ربوبیت اور اپنائیت. چوتھی کیا ہے؟ وہ سب سے بلند ہے.
اور اس کو تو ذرا دیکھ لیتے، سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے، اور میں نیچے زمین پر، ہم اپنے پیشانی کے، اپنے جسم کے سب سے مبارک ترین حصے پیشانی کو زمین پر رکھ کر اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میں بالکل سب سے نیچے زمین پہ، اس سے نیچے تو کوئی جگہ نہیں ہوتی جہاں پہ ہم سجدہ کر رہے ہوتے، اور تو سب سے اوپر سب سے بلند ہے، عرش یعنی آسمانوں سے اوپر ہے تیرا عرش، اس سے اوپر ہے تیری کرسی، تو سب سے بلند ہے۔ اور رکوع کے اندر ہم نے جھکا کر خود کو جھکایا اور کس چیز کا اعتراف کیا کہ تجھے کوئی جھکا نہیں سکتا، میں ایسی ذات کے سامنے جھکا ہوں کہ جسے کوئی جھکا نہیں سکتا۔ اور سجدے کے اندر ہم یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں خود سب سے نیچے زمین پہ ہوں، اور جس کے سامنے میں سجدہ کر رہا ہوں وہ سب سے اعلیٰ ہے، اس سے بلند، اس سے اعلیٰ، اس سے مقام، بڑے مقام والا کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سجدے کی حالت میں انسان کی مکمل سپردگی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوتی ہے، اور انسان نماز میں، نماز تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے بندے کی، تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب انسان سجدے میں ہوتا ہے، اور اسی سجدے کو ہم بہت جلدی بہت جلدی بس سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں۔ ذرا اس سجدے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب والے انداز سے کر کے تو دیکھیے، آج ہمیں سجدے میں سکون نہیں ملتا ہے، جس سجدے کو ہم نے سکون سے کیا ہی نہیں ہے اس سجدے میں سکون آئے گا کہاں سے؟ پہلے اس سجدے کو سکون سے کریں تو صحیح ذرا، اور جو تسبیح پڑھ رہے ہیں اس کو بھرپور تصور کے ساتھ پڑھیے، اور اپنے اللہ کو اپنے سب سے زیادہ قریب محسوس کریں، تو پھر دیکھیے کہ اس نماز کے اندر سکون ملے گا۔ وہ جو خشوع و خضوع اور جو ہر طرح کی بری باتیں ہمیں جا کے نماز میں آتی ہیں، کچھ بھی یاد نہیں آئے گا پھر انشاءاللہ تعالیٰ سے۔ لیکن جب ہم اللہ سے نماز کو اس تصور کے ساتھ پڑھیں تو اسے کہ میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہوں۔ اور ایک اور تصور کے ساتھ آج کے بعد نماز پڑھیں، جو بھی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے اس تصور کے ساتھ پڑھیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی نماز میری زندگی کی آخری نماز، شاید مجھے اگلی نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، اور یہی سجدہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہے، اور یہ کوشش کریں کہ اسی نماز میں، اسی سجدے میں اپنے رب کو راضی کر کے اٹھیں۔ میں اسی نماز میں اپنے اللہ کو راضی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اگلی نماز پڑھنے کا مجھے موقع ہی نہ ملے، تو اگر میں زندگی میں چلا گیا، زندگی سے میری موت آ گئی، تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کی آخری نماز میں ہی، بے شک اس سے پہلے کیسی زندگی گزار چکے ہیں، اس زندگی کی آخری نماز میں ہی کم از کم میں نے اپنے رب کو راضی تو کر لیا ہے، اور جب رب راضی ہو گیا تو آخرتی کامیابی ملے گی۔ اور پھر ہم روزانہ 200 سے زائد وقت، تقریباً 300 کے قریب کہہ سکتے ہیں آپ، 300 کے قریب کہہ سکتے ہیں، یہ تسبیحات پڑھتے ہیں رکوع اور سجدے کے اندر۔ آپ نماز کے بعد کی تسبیحات کو چھوڑ لیں تو نماز میں آ کر دیکھیں نا کتنا زیادہ بار ذکر ہے تسبیح کا، سبحان کا، بہت زیادہ بار ذکر ہے سبحان کا۔ یعنی یہ دراصل ہماری ذہنی تربیت مقصود ہے، ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، سبحان، اس کے ہر جو بھی ہمارے پر مشکل حالات، امتحان والے حالات ہیں، ہم ان پہ بھی راضی ہوں، ہم ان پہ اللہ سے شکوہ اور شکایت نہ کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتے جائے اس کے ساتھ ساتھ، اور اس کے ذات میں کسی کو شریک نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اور اس کے فیصلوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ سبحان ربی کے پہلو سے جو ہم پڑھ چکے ہیں، دراصل ہماری کیا مقصود ہے؟ اسے تربیت مقصود ہے۔ ترجمہ کیجیے۔ اچھا، تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں اور زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں، اور ربی کہہ کر اپنائیت سے۔ یہ باتیں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، گویا کہ ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ میں بالکل راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلیٰ، تو پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ میں بالکل ان تمام تر فیصلوں پہ راضی ہوں جو تو نے کیے ہیں، مجھے ان پہ کوئی شکوہ اور کوئی شکایت نہیں ہے۔ اور یہ چیز اس کے ہر طرح کے فیصلے پہ رہنا تب تک نہیں آ سکتی جب تک ہماری سوچ یا ہمارا رویہ دونوں مثبت نہیں ہوں گے۔ اپنی سوچ کو پازیٹیو کیجیے اور اپنے رویے کو پازیٹیو کیجیے، تو پھر دیکھیے ہر حال میں ہم جب اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابیاں ملیں گی۔ اور پھر یاد رکھیے، اللہ جو بھی کرتا ہے، کیا خیر اللہ کے کسی فیصلے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ وقتی طور پہ شاید ہم اپنے کم علمی، کم عقلی یا ایمان کی پختگی نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے فیصلے کے اوپر شاید راضی نہیں ہوتے، حالانکہ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ اس فیصلے میں کوئی عیب ہو۔ اسی طرح حالات امتحان والے جو ہمارے لیے ہوتے ہیں، دراصل وہ کچھ تو ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور کچھ اگر کہیں ہمیں کوئی تکلیف، کوئی مشکل پہنچتی ہے تو وہ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ اس میں اللہ نے ہمیں یاد کیا ہے۔ میں ایک مثال، ایک صحابی کا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک صحابی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا، سکون دیا تھا، مال دیا تھا، ان کا اپنا ایک باغ تھا کھجوروں کا۔ تو ایک دن شام کو جب واپس آئے، پورا دن باغ میں کام کرتے، جب شام کو گھر پہنچے تو اپنی اہلیہ سے، وہ بھی صحابیہ ہیں،
تو انہوں نے ان سے پانی مانگا، تو جب وہ پانی لا کے ان کو فوراً انہوں نے پانی لا کے دیا تو وہ بہت خوش ہوئے اپنی اہلیہ سے، اور انہوں نے اپنی اہلیہ سے محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ دیکھیے کتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں آج تک کوئی پریشانی میں نہیں ڈالا، کسی پریشانی میں، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی تکلیف، کچھ بھی نہیں آئی ہے۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو وہ صحابیہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ واقعی مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا پھر میری خواہش آپ پوری کریں گے؟ تو انہوں نے پوچھا کیسے، بتائیے ذرا۔ تو وہ کہنے کی کہ مجھے آپ سے جدائی چاہیے، مجھے اب طلاق دے دیں۔ تو وہ حیران رہ گئے کہ بھائی میں پیار کا اظہار کر رہا ہوں، محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اور انہوں نے مجھے ڈیمانڈ کیا کی ہے؟ طلاق۔ تو انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں، صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، آپ علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا مجھے منظور ہو۔ تو اس بات پہ راضی ہو گئے، اور صبح جب جانے لگے تو راستے میں چلتے چلتے کسی جگہ پر پاؤں میں کسی وجہ سے صحابی کے پاؤں میں موچ آ گئی، پاؤں کو تکلیف پہنچی، اور وہ صحابی کہنے لگے جی واپس گھر چلتے ہیں۔ صحابی حیران کہ جب رات کو آپ نے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اب جب جا رہے ہیں آپ کہہ رہی واپس گھر چلتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی کیا وجہ ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب آپ نے رات کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی بیماری کچھ نہیں دیا، تو میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد نہیں کیا، اللہ آپ سے ناراض ہے، میں ایسے شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہوں کہ جس سے اللہ ناراض ہو، جس کو اللہ نے یاد نہ کیا ہو، اور ابھی جو آپ کو پاؤں میں تکلیف ہوئی ہے تو اس کا مطلب اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، اللہ نے آپ کو یاد کیا ہے، تو اس لیے میں نے یہ اپنا فیصلہ کر کے بدل دیا ہے۔ دراصل جب ہمیں کوئی پریشانی پہنچتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے اس فیصلے پہ، پریشانی والے حالات ہیں، بیماری ہے، اس پہ راضی رہیں، اور اس میں اس وقت ضرور اللہ تعالیٰ کے قرب کو اور احسانوں کو یاد کیجیے گا، اور اللہ کی جتنا بھی آپ ذرا اللہ کا قرب محسوس کریں گے اتنا ہی زندگی میں سکون آئے گا۔ آپ ترجمہ کر لیں، سبحان ربی الاعلی، سب سے بلند، سبحان ربی الاعلی، پھر ترجمہ کریں، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ یہ ہم آج آپ نے ثنا اور سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا، رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو پڑھا ہے۔ یہ تھا آج کے سبق کا پہلا حصہ۔ آتے ہیں سبق کے دوسرے حصے کی طرف۔ تو آج ہم نے اس سبق کے اس حصے میں 3 حروف کو پڑھنا ہے، اور وہ 3 حروف ہیں الا، مع اور عند۔ تو ایک دفعہ دوبارہ ٹی پی آئی سے کیا بات ہے، کیسے ہے ٹی پی آئی؟ سنیے، دیکھیے، ہاں وہ یہاں پہ شارٹ ہے۔ اچھا ذرا آپ آگے پیچھے نہیں، جو میں یہاں جس پہ رکھ رہا ہوں وہی پڑھیے اور ٹی پی آئی کے ساتھ پڑھیے۔ جی بتائیے مجھے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کے کیجیے۔ یہ الفاظ ہم پیچھے سبق میں پڑھ چکے تھے، ٹھیک ہے، جو ہم نے لاسٹ لیسن پڑھا تھا۔ تو راشد بھائی ذرا پہلے الفاظ بھی سے آپ عربی کے الفاظ پریکٹس کروانا ذرا۔ بہی، اس سے، بہم، سب سے، بکا، آپ سے، بی، مجھ سے، بکم، آپ سب سے، بنا، ہم سے، بہا، جی نیکسٹ عمر بھائی، فی، صرف عربی کا الفاظ۔ چلیے، اچھا فی کا معنی کیا ہے؟ اس میں۔ چلیے آپ سے اس میں ہے یا اس میں ہے؟ اس میں، تھرڈ پرسن۔ فیہی، فیہم، فیکا، فیہی، پھر پڑھائیں فیکا دوبارہ۔ فیکا، فییا، فیکم، فینا، فیہا۔ نیکسٹ علیہ، علیہ کا معنی کیا ہے؟ اس پر۔ جی نمبر علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا۔ چلیے آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ تو گہری سانس لیجیے، رب زدنی علما پڑھ لیجیے۔ آج ہمارے 3 الفاظ ہیں، الا، مع اور عند۔ یہ ان 7 ضمائر یا 7 حروف کے ساتھ مل کر تقریباً قرآن مجید میں تقریباً آج جو ہم نے پڑھا تھا 1000 سے زیادہ بار استعمال آنے والے الفاظ ہیں۔ تو کتنے؟ 1300۔ چلیے اب ہم ایک ایک کو ملا کر پڑھیں گے۔ الا کا معنی ہے طرف،
کیا معنی ہے الہ کا؟ طرف. سب بتائیے الہ کا معنی طرف, اور اس کی مثال ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مثال ہے الہ کا؟ نہیں, سب لوگ بھی پڑھ رہے, ذرا سارے پڑھیے, بابا سے بلند پڑھیے, مثال پڑھیے انا للہ و انا الیہ. تو الیہ کا معنی ہے اس کی طرف. آپ پہلے ترجمہ کریں, الیہ اس کی طرف, اس کی طرف. سب لوگ اشارے کریں, الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ کی طرف, الینا ہماری طرف, الیہا. اس عورت کی طرف, پھر ترجمہ کریں ایک دفعہ, الیہ اس کی طرف, الیہم ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا ہماری طرف, الیہا. اس عورت کی طرف. دوسرا لفظ ہے مع. تو مع کا معنی ہے ساتھ. کیا معنی ہے مع کا؟ ساتھ. تو اس کی مثال ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو مع کا کیا معنی ہوا؟ ساتھ. سب بتائیے مع کا معنی ساتھ, اور مثال پڑھیے ان اللہ مع الصابرین. تو اب مع کا معنی ساتھ ہے, تو معہو کا کیا معنی ہوگا؟ اس کے ساتھ. ترجمہ کیجیے, معہو اس کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ, معک آپ کے ساتھ, معی میرے ساتھ. اچھا, اسے آپ معی بھی پڑھ سکتے ہیں اور معیہ بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں یہ ٹھیک ہے. معکم آپ سب کے ساتھ, معنا ہمارے ساتھ, معہا اس عورت کے ساتھ, ترجمہ کیجیے, معہو آپ کے ساتھ, معہم ان سب کے ساتھ, معک آپ کے ساتھ, معی میرے ساتھ, معکم آپ سب کے ساتھ, معنا ہمارے ساتھ, معہا. اس عورت کے ساتھ. اور آج نیکسٹ لاسٹ ہے پاس. عندہ. عندہ کا معنی کیا ہو گیا؟ عندہ کا معنی پاس. بتائیے عندہ کا کیا معنی؟ پاس. عندہ پاس. اور چلیے عربی کی مثال, ریال تو ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ہمارا پیسہ تو ضرور ہے نا. تو اس کی مثال ہے کم روبیت عندک. کم روبیت عندک. تیرے پاس کتنے پیسے؟ روپیہ, پیسے تو کہیں گے. تو خیر یہ مثال ہے. تو عندہ ہو سے کیا مراد ہو جائے گی؟ اس کے پاس, اس کے ساتھ. عندہ ہو اس کے پاس. چلیے ترجمہ کیجیے, عندہ ہو اس کے پاس, عندہ ہم سب کے پاس, عندک آپ کے پاس, عندی میرے پاس, عندکم آپ سب کے پاس, عندنا ہمارے پاس, عندہا. اس عورت کے پاس, ترجمہ کیجیے, عندہ اس کے پاس, عندہم سب کے پاس, عندک آپ کے پاس, عندکم. ہمارے پاس, دوبارہ کیجیے, عندک آپ کے پاس, عندی میرے پاس, عندکم آپ سب کے پاس, عندنا ہمارے پاس, عندہا. اس عورت کے پاس. اب ہم تھوڑی سی اسی عندہ کے حوالے سے بات چیت کر لیں گے. تو حل کا معنی ہے کیا؟ اچھا پڑھیں. تو اس کا جو عربی میں ہے فقرہ ہم بنا رہے, حل عندہ قلم, کیا اس کے پاس قلم ہے؟ ٹھیک ہے, اور جواب کیا ہے؟ نعم عندہ قلم. جی ہاں, اس کے پاس قلم ہے. حل عندہ قلم؟ نعم عندہ قلم. نعم عندہ قلم. هل عندهم قلم؟ نعم عنده قلم. هل عندك قلم؟ نعم عندي قلم. نعم عندي قلم. اور هل عندكم قلم؟ نعم عندنا قلم. نعم عندنا قلم. پھر ایک دفعہ دوبارہ مجھے قلم پڑھیں گے, قلم پڑھیں گے, قلم بھی پڑھ قلم بھی پڑھ سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. هل عنده قلم؟ نعم عنده قلم. هل عندهم قلم؟ نعم عندهم قلم. هل عندك قلم؟ نعم عندي قلم. هل عندكم قلم؟ نعم عندنا قلم. نعم عندنا قلم. یہ تین الفاظ ہم نے پڑھے ہیں جو کہ تقریباً 1090 مرتبہ قرآن مجید کے اندر ریپیٹ ہو رہے ہیں. اب ہم ان کی عربی کی پریکٹس کر لیتے ہیں, بعد پھر آگے چلتے ہیں. الیہ الیہم, الیہم, الیکا الیہ, الیکا الیہ, پھر پڑھیے الیکا الیہ, الیکا الیہ, الیکم الینا, الیکم الیہ, الیہا. الیہا. ای یہ آ نہیں پڑھی, الیہ علیہم, الیہ الیہم, الیہ الیہم, الیکا الیہ, الیکا الیہ, الیکم الینا, الیکم الینا, الیہا. الیہا. اور دوسرا ہے معاہو. معاہو کا معنی ہو گیا اس کے ساتھ. ہم عربی دہرا لیتے ہیں, معاہو معاہم, معه معهم, معک معیہ, معك معي, معکم معنا, معكم معنا, معہا, معها, معاہو معہم, معه معهم, معک معیہ, معك معي, معکم معنا, معكم معنا, معہا. معها. اور عندہ اس کے پاس, عندہ عندہم, عنده عندهم, عندک عندی, عندك عندي, عندکم عندنا, عندكم عندنا, عندہا, عندها, عندہ عندہم, عنده عندهم, عندک عندی, عندك عندي, عندکم عندنا, عندكم عندنا, عندہا. عندها. جزاکم اللہ خیر. یہ تین الفاظ پڑھے ہیں. الہ, الہ کا کیا معنی
معنی ہے طرف. بتائیے الا کا معنی طرف, اور اس کی مثال مثال سارے پڑھیے. مع کا معنی مثال پڑھیے. ان اللہ مع الصابرین. اور عند کا معنی پاس, اور اس کی مثال کم. یہ جواب تو سب کے پاس ایک ہی ہے. جواب عربی میں کہتے ہیں موبائل کو, تو وہ تو سب کے پاس ایک ہی ہے, تو پیسے بتا کم زیادہ ہو سکتے ہیں. تو کم ریال عندک, ٹھیک ہے. پھر پڑھیے مثال. چلیے جی آتے ہیں آج کے سبق کے نقطۂ تعلیم کی طرف. آپ نے پچھلے سبق میں سیکھا کہ جو ہے انسان بھولنا ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا بھولیں تو آپ 1 گھنٹے کے بعد دہرائیں, 1 دن کے بعد, ہفتے, مہینے اور 6 ماہ کے بعد. آج کا ہے کہ اس کورس کے اندر انشاءاللہ آپ اگلے سبق سے دیکھیں کہ کچھ ہوم ورکس تجویز کیے گئے ہیں. 7 ہوم ورکس ہیں, اور یہ ہوم ورکس بہت ہی آسان ہیں اور ہم سب کے لیے کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ ان ہوم ورکس کو ہم اگلے سبق سے کرنا سیکھیں گے. آج کا نیا نہیں بلکہ پچھلا دوہرایا گیا ہے, اور نئے اگلے سبق سے انشاءاللہ ہم نے ہوم ورک سیکھنے ہیں. تو آج ہم نے آج کے سبق میں ثنا, رکوع اور رکوع سے اٹھنے کے بعد اور سجدے کی تسبیحات کو پڑھا ہے. گرامر کے اندر ہمارے 3 الفاظ تھے, الا, عند اور مع. 3 الفاظ کو ضمائر کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے. اور نکات تعلیم کے اندر ایک تو پچھلے سبق کا ہم نے دہرایا ہے دہرانے کے حوالے سے, اور نیکسٹ ڈے کے اگلے سبق سے انشاءاللہ ہم نے ہوم ورکس پڑھنے ہیں. ہم جا کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.